گا. تو اب میں اپنے اگلے اسپیکر کو دعوت دینا چاہتا ہوں, جناب قیصر احمد راجہ صاحب. یہ ایک رائٹر ہیں اور ریسرچر بھی ہیں, بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جن میں یہ مختلف موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, خصوصاً ایتھزم سے ریلیٹڈ بھی, لبرلزم سے ریلیٹڈ بھی ان کی ویڈیوز آپ ان کے چینل میں دیکھ سکتے ہیں. اور ایولیوشن کے ٹاپک پر بھی الحمدللہ انہیں بہت اچھی نظر ہے. میں اب بلا کسی تاخیر کے اگلے 10 منٹ جناب قیصر احمد راجہ صاحب کو دینا چاہوں گا. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب جی جی بالکل, آواز واضح. اچھا, ویسے مفتی صاحب جب آپ نے کہا کہ ابھی اور گیسٹ جوائن کرنے والے ہیں تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا ٹائم تو کٹ ہونے والا ہے which is fair enough, that's understandable. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج اتنے بڑے بڑے ناموں میں آپ نے مجھے بھی عزت بخشی. عدنان رشید صاحب, میں بہت عرصے سے ان کو دیکھ رہا ہوں, ہائیڈ پارک کارنر کی ڈبیٹس, اور ان مینی ویز یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے مجھ جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. میں کھل کے کہتا ہوں کہ میں زمانہ جاہلیت سے اس طرف آیا ہوں, اس لیے کہ یو کے میں اب کیا ہے 2021 میں واپس پاکستان شفٹ ہوا. 2001 میں یو کے میں گیا, تو یہ 20 سال, اس سے 2-3 سال پہلے یورپ کے نیدرلینڈز اینڈ بیلجیم, وہاں پہ تو تقریباً 23 سال میرے وہاں پہ گزرے. اور وہ جو ابھی عظیم الرحمان عثمانی صاحب بتا رہے تھے وہ دور بالکل ایسا ہی مجھ پہ بھی گزرا کہ تشکیک اور ہر طرح کے سوالات, اور بڑا عجیب کہ ہم کس طرف لے کے جائیں چیزوں کو. تو میں یہ کام, میں بحثیں وغیرہ کافی ٹائم سے پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا, تو اس میں پھر بہت حوصلہ افزائی رہی عدنان رشید صاحب ان کے کام کو دیکھ کر, باقی جو اسپیکرز کورنر میں جو حضرات ہیں ان کے. تو میں ذاتی طور پر ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. اچھا, یہ جو شاعری انہوں نے کی ہے, آئی تھنک وڈ بی ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ اگر وہ نہ کرتے, اس لیے کہ صبور احمد صاحب سے میری ایک لائیو اسٹریم ہو رہی تھی جس میں میں نے ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ ایک اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس پہ ہم نے بہت مختلف قسم کی تھیوریز, جیسے پینسپرمیا ہائپوتھسز ہے, اس کی بات کی کہ کس طرح سے یہ ہائپوتھسز ہے کہ کسی اور سیارے سے زندگی فائر کی گئی اس جہاں پہ, اور اس کے علاوہ کس طرح سے جو ہمارے مولیکیولز ہیں, آرگینک کمپاؤنڈس کس طرح سے بنے بجلی سے, یعنی کہ ایک مفروضے کے بعد دوسرا اور تیسرا چوتھا, کہ آئیڈیا یہ ہے بیسکلی کہ ایک اللہ کو نہیں ماننا تو کتنے ہم لوگوں کو ماننا ہے. تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا اس میں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہم اسے کسی اور کانٹیکس میں سمجھتے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نیچری فلسفے اور سائنس میں بھی بہت نہیں اپلیکیبل ہے. تو انہوں نے آگے سے عدنان رشید صاحب کا نام لیا کہ نہیں وہ ہمیں, میں تو خود نہیں جانتا اتنا, لیکن ہمیں جو ہے وہ ہم استاد عدنان جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. ایسے ہی عظیم الرحمان عثمانی صاحب, میں عثمانی صاحب معذرت چاہوں گا, میں اپنی جہالت کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ میں آپ کے کام سے واقف نہیں تھا. ایک دن کسی نے میرے پیج پہ آ کے کہا, او تمہیں اور عظیم الرحمان عثمانی کو تکلیف کیا ہے, ہر وقت مہلت کرتے رہتے ہو. عثمانی صاحب let me go and check him out. تو پھر میں گیا and I was beyond impressed جب میں نے آپ کا کام دیکھا یوٹیوب پہ, and I was in one of your secret admirers. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم شیئر کر کے. ایسے ہی مفتی یاسر ندیم صاحب ہیں, بہت عرصہ پہلے میرے ان کی کافی ان کے مہینے گزر چکے ہیں اس بات کو. میں نے ان کی ایک میں ڈبیٹ دیکھ رہا تھا جس میں یہ ایک اور صاحب میں ان کو جانتا نہیں ہوں, جن سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر یہ کمپیوٹر ہے تو اس کے بنانے والا اس کے اندر ہوگا یا باہر ہوگا. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ مفتی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. لاجک, منطق, کیونکہ ہمیں جو تصویر پیش کی گئی تھی وہ تو یہی تھی کہ جنت, دوزخ, حرام حلال, آگ, دوزخ میں جلو گے اتنے ہزار. تو اگین اٹ واز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز. اور اس میں اگین ہماری جہالت ہے کہ ہم نے یہ رخ کبھی دیکھا ہی نہیں, ہم نے خود ہی ایک پریجڈس قائم کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے پھر یہ جو ہے وہ مختلف سلسلہ چلتا رہا. عامر حق صاحب ہیں, غائبانہ تعارف ان سے ہے, بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ کی عامر صاحب سے بات کریں گے, آج اتفاق سے ہماری ہو رہی ہے. تو عامر صاحب آپ کی طرف میں بھی سلام. مفتی اسماعیل صاحب, آپ سے پہلی ملاقات ہے, ہوپ فلی یہ آئے آخری نہیں ہے, انشاءاللہ آپ سے جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. باتیں جو ہیں وہ بہت تفصیل سے کر دیں عدنان بھائی نے بھی, عظیم بھائی نے بھی, اس سے پہلے مفتی صاحب نے بھی ایک اچھا ایک ٹون سیٹ کی. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے لاٹ فار می ٹو سے. تو میں کوشش کروں گا کہ 2-3 چیزیں میں جلدی میں کر دوں. کہ میں جب 2001 میں جب میں یو کے شفٹ ہوا نیدرلینڈ سے, تو اس وقت مجھے وہی پرابلمس ہوئے جو آگے
عثمانی صاحب نے بتایا کہ اس طرف سے کوشچن اس طرف سے what do you do کیا کریں. تو میں نے دوبارہ سے پھر قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور جو مجھے اچھی باتیں لگی قرآن کی اس میں سے ایک تو وہ اتفاق سے مجھے ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات ملے کہ جس میں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیکن اگر تھوڑا سا کوئی ڈیمو ہو جائے تھوڑا سا تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ پرندے ہیں ان کو ذبح کرو گوشت مکس کرو مختلف جگہوں پہ رکھو سارے ان کے اسلامک نیریٹیوز میں مجھے یہ چیز ملی کہ اسلام تو ان چیزوں کو مائنڈ ہی نہیں کرتا ہے. یہ تو ہم پتہ نہیں کون سا اسلام پڑھتے رہے ہیں کہ جس میں کہ نہیں یہ اگر پوچھا تو دوزخ میں چلے جاؤ گے, وہ پوچھا تو یہ ہو جائے گا, اتنی سزا ملے گی اور مارے جاؤ گے. اگر اسلام میں اس طرح کے سوالات کی گنجائش نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بتاتے. لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بحث کر رہے ہیں اور اللہ غصہ نہیں کر رہے, صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم یار جانے دو اس بات کو میری زندگی سے کیا تعلق ہے اس بات کا, قرآن میں کیوں یہ بات کہی گئی. So what I understood from that is کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ ان سوالات کو مائنڈ نہیں کرتے. پھر قرآن میں جگہ جگہ کہ تم نے کیا زمین میں گھوم کے نہیں دیکھا, کیا تم یہ نہیں دیکھتے, کیا تم وہ نہیں دیکھتے, غور و فکر نہیں کرتے. And that introduced me to a different Islam. جو پہلے والا تھا جنت دوزخ والا, اس سے بات آگے بڑھ گئی تو مجھے اچھا لگا. پھر میں نے اب اسلام کی ہسٹری پڑھنا شروع کی, باقی مذاہب کی پڑھنا شروع کی. تو ایک بڑا کمپیلنگ آرگومنٹ تھا مذاہب کے خلاف کہ دیکھو دنیا میں جس نے بھی مذہب کو چھوڑا اس نے ترقی کی. بڑی لمبی لسٹ ہے اس کی. عیسائیت جب عیسائیت سے یورپ والے پیچھے ہٹے تو آپ دیکھ لو کہ ویسٹ نے کتنی ترقی کر لی. ہندوازم کو لوگوں نے جب چھوڑا انڈیا میں تو وہ ہر اس چیز میں جس سے ہندوازم روک رہا تھا اس سے اس کو چھوڑا تو اس میں ترقی کر گئی. بھلے وہ ان کی بالی ووڈ فلم انڈسٹری ہو یا ان کی جو میکینیکل ڈیوائسز وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ہندوازم میں تو پرمیٹڈ بھی نہیں ہیں, بٹ انہوں نے چھوڑا وہ ترقی کر گئے. یہودی 2000 سال تک اپنے مذہب پہ آرتھوڈاکسی پہ رہے تو ان پہ وطن رہے. 111 مرتبہ ان کو یورپ تقریباً ہر ملک سے نکالا گیا, ان کی بڑی ذلت میں زندگی گزاری. جب وہ آرتھوڈاکسی سے پیچھے ہٹے تو انہوں نے اسرائیل بنا دیا جو کہ ترقی کی ایک علامت ہے. And that was very powerful argument کہ واقعی بات تو بڑی پاورفل ہے. But further I read into it, میں نے ریئلائز کیا کہ اس میں یہی تو اسلام کی حقانیت ہے, کیونکہ اسلام وہ واحد سسٹم ہے کہ جب لوگ اس سے جڑے رہے تب انہوں نے ترقی کی, اور باقی سسٹمز ایسے ہیں کہ جب لوگوں نے ان کو چھوڑا تب انہوں نے ترقی کی. ہم جو 1000 سال پہلے والی بات کرتے ہیں جس میں ہم بڑے ہمارے جو ہم الخوارزمی کی بات کریں یا فارابی کی بات کریں یا حیان کی بات کریں, الہیثم کی بات کریں, تو یہ تو اسلام کا سنہری دور ہے. اور یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو مسجد میں جا کے خطبہ بھی دے دیا کرتے تھے, جو بچوں کو پڑھاتے بھی تھے, جو سائنسدان بھی تھے, جو شاعر بھی تھے, جو فلاسفر بھی تھے. لیکن جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہمارا ڈکلائن آنا شروع ہو گیا. سو دیٹ اگین از آلسو سم تھنگ دیٹ اوپن مائی آئیز. تو مجھے اس چیز کا جو ہے وہ بہت فائدہ ہوا. پھر جیسے جیسے میری تحقیق آگے بڑھتی رہی, پھر یہ 2009 کی بات ہے, یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر میں نے LLB میں نے ایڈمیشن لیا. تو میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان سے بڑے ہی ایفلوئنٹ فیملیز کے بڑے پاورفل لوگوں کے بچے وہاں پہ میرے ساتھ پڑھنے آئے ہوئے. چلے میں تو وہیں رہتا تھا, تو وہ جب وہاں پہ تھے تو ایک عجیب پیٹرن میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے دین سے دور ہونا شروع ہو گئے. کیوں بھائی؟ وہ پتہ چلا کہ اس میں کچھ اور پاکستانی لوگ ایسے تھے جو کہ اصل میں ملحد تھے, اور وہ خود تو اتنے ویل آف نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک سورس آف انکم دینے کے لیے, یا ان کے پلے سے آپ کہہ لیں کہ نائٹ کلبز یا شراب نوشی یا یہ سارے سسٹم طے کرنے کے لیے, ان لوگوں نے ان کو ملحد کو الحاد پہ لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو یار کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, دیکھو یورپ میں سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور وہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین سے دور ہونا شروع ہوئے. اور وہاں سے پھر میرا جو اصل جو پریمیسز کا جو میرا ہے ایز اے پریمیس جو میرا کیریئر ہے وہ لانچ ہوتا ہے کہ میری پھر ان کے ساتھ پھر پوری رات کی ڈیبیٹس چلتی ہیں کہ اسلام, وائی اسلام از ڈوئنگ what it should do and why there is solution. پھر ایتھیسٹس وہاں کے جو لوکل ہیں ان سے بھی بات چیت ہونا شروع ہو گئی. ایسا بھی ہوا کہ میں پوری ریکارڈنگ کا ایکوپمنٹ ساتھ لے کے آیا جاتا تھا کہ چلو اب ریکارڈ کرتے ہیں, تو انہیں نہیں, ہم ریکارڈنگ نہیں کریں گے, ویسے بات کریں گے. تو آج بھی میرے میں ان سے کئی تعلقات ان سے ہیں. ان سے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یار تمہیں تو ہمیں مروا دینا ہے. ان کا نہیں, مروا دینے کی بات نہیں ہے, اٹس اے سمپل تھنگ. آپ کا وہ ویو ہے, یہ ہمارا ویو ہے, اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے. پھر میں ساتھ ساتھ جب میں تحقیق کر رہا تھا تو میرا چونکہ تعلق فلسفے سے بھی ہے, I love philosophy, I teach philosophy, I study philosophy, almost ہر روز ہی میں کچھ نہ کچھ فلسفے کے بارے میں پڑھ کے میں سوتا ہوں. تو مجھے قرآن کی جو ابتدائیہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد, that changed everything for me. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو جان لے, یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا. یہ کتاب اپنے جو قاری ہے, جو اس کا ریڈر ہے, اس کو ایڈریس کرتی ہے یہ کہہ کے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے ایسے لوگوں پہ کو جو اندیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں.
یعنی کہ اپسٹمولوجی کے حوالے سے اس سے زیادہ شریف ترین جملہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کتاب کسی کو ڈسیو نہیں کر رہی ہے کہ اس کے بعد تمہیں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. ٹروتھ آف دا میٹر از کہ آپ ایمان لائیں آپ ایمان نہ لائیں، آپ ہمیشہ آپ یعنی کہ آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی پہ ایمان ضرور لانا پڑے گا. جو ایوولوشن کو مانتا ہے اس نے کوئی ایوولوشن کا پروسیس نہیں دیکھا، وہ سائنسدان کی بات پہ ایمان لے کے آیا ہوا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایوولوشن کے جتنے بھی ہیں، یعنی کہ ایون ہم 14 بلین سال کائنات کی عمر ہے، well I have no problem with it، لیکن کسی نے 14 بلین دیکھے نہیں ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سائنسدان کی بات پہ ایمان لایا ہوا ہے. تو قرآن کی جو ایپسٹمولوجیکل بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی کہتی ہے کہ دیکھو لاجیکل ڈیڈکشن سے تمہیں سمجھ آ جائے گا، لیکن there will be paths that are beyond you. تو اس میں یہ ایمانداری جب میں نے دیکھی کہ this is the book to read، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے گئے، اس میں جو کائنات کے رموز جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہونا، یعنی کہ میں فرام سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگر عثمانی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ پھر کائنات کس نے بنائی، ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرتے ہیں تو کائنات جب بنی تو اس کائنات کے بننے کے ساتھ ہمیں اس طرح کا میس اور انرجی کا بیلنس چاہیے تھا کہ جو لائف کو اکوموڈیٹ کرے. کتنے چانسز ہیں کہ ایک کائنات جو کہ آؤٹ آف نو ویئر بن جائے، بغیر کسی پلاننگ کے بن جائے، کہ اس میں اس طرح کی انگریڈینٹس ہوں کہ جس سے زندگی اکوموڈیٹ ہوتی ہو؟ اور the answer is 10 to the power of 10 to the power of 123. یہ فگر لکھا نہیں جا سکتا، اتنا بڑا ہے، اتنے زیروز اس میں آتے ہیں کہ اتنے چانسز میں سے صرف ایک چانس ہے کہ زمین ایسی کائنات بن سکتی ہے جس میں زندگی پاسبل ہو سکتی ہے. یو تھنک دیٹ از چانس؟ ویل گڈ لک. اس کے بعد پھر جب مولیکولر بایولوجی کا بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں، جینیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اس کو میں پڑھتا ہوں، اس میں جب میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم 150 امینو ایسڈس کی ایک اسٹرنگ ہے جس کے لیے ڈی این اے کی جو کوڈنگ ہے، کہ جس طرح سے جب وہ آر این اے میں اس کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہ پروٹینز بنتے ہیں، رینڈملی کیا چانس ہے کہ 150 امینو ایسڈس کی ایک اسٹرنگ بن جائے بغیر کسی پلاننگ کے؟ اینڈ دی آنسر از 10 to the power of 77. یعنی کہ ایک لکھیں، ایک کے آگے آپ 0 77 ٹائمز 0 لکھیں، یعنی کہ 4-5 دفعہ 0 لکھیں تو بات جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں تک چلی جاتی ہے، 5-6 دفعہ لکھیں تو ڈیفینیٹلی کروڑوں تک چلی جاتی ہے. ایک لکھنے کے بعد آپ پھر 77 ٹائمز 0 لکھیں تو اتنے چانسز میں سے ایک چانس ہے کہ صرف 150 امینو ایسڈس کی ایک اسٹرنگ بن سکتی ہے بائی چانس. تو جب مولدین کہتے ہیں یار یہ کون سا دور ہے تم معجزوں پہ یقین رکھتے ہو، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کہتے ہیں سارا کچھ رینڈم چل رہا ہے. تو دیٹ گیوز اس اے کلیئر آئیڈیا کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی بنانے والا تو ہے. دین وی لک ایٹ قرآن، جب اس میں ہم میتھمیٹیکل سیمیٹری دیکھتے ہیں، جب اس میں بیلنس دیکھتے ہیں، جب اس میں ہم ردم دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کا ذکر اتنے دفعہ ہے تو اس کے جو اپوزٹ ہے اس کا بھی اتنی دفعہ ہے. اور یہ پیس میل ہے، یعنی کہ ایک وقت میں کتاب نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی ہے. مفتی صاحب مجھے ایک 2 منٹ دیں کہ میں نے صرف ایک بات کنکلوڈ کرنی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا ٹائمر جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ چیز جو قرآن کی جو بیوٹی ہے کہ جس طرح سے اس کو پرزرو کیا گیا، جس طرح سے یہ لکھی گئی ہے، اٹ از ناٹ اے ہیومن لائک ٹیکسٹ، یہ انسان کے بس کا یہ کام نہیں ہے. کون یاد رکھ سکتا ہے کہ اگر زندگی میں 24 دفعہ موت زندگی کا ذکر ہے، 24 دفعہ یا مرد و عورت کا ذکر، میں چاہوں گا کس کو یاد رہ سکتا ہے کہ ایک آیت اب اتری ہے اسی موضوع پہ، ایک آیت جو ہے وہ شاید 6 مہینے کے بعد اتری ہے، تو اس کا کون سا لفظ کہاں پہ فٹ کرنا ہے؟ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر کوئی انسان کر کے دکھا دے، بات بڑی سمپل سی ہے. پھر قرآن کی پریڈکشنز، ایسی پریڈکشنز کہ جو قرآن کے اسی زمانے میں تھی. ایک تو تھی نا کہ 200 سال، 400 سال، 500 سال، تو وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یار 600 سال بعد کون زندہ ہوگا. وہیں پہ ابو لہب کی مثال کہ یہ رائٹ آف کر دیا گیا، اس نے مسلمان نہیں ہونا، وہ 8-10 سال زندہ رہا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد. وہ دھوکے سے بھی وہ مسلمان اگر ہو جاتا، جھوٹ کا مسلمان ہو جاتا، تو اسلام کو سارا اس نے ختم کر دیا تھا کہ قرآن کی پروڈکشن جھوٹی ثابت ہو گئی ہے. لیکن اللہ نے کہا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوا. اس طرح کی وہ چیزیں جسٹ ایکسٹراڈنری. تو یہ قرآن کی بات ہوگی. پھر جو حدیث کی بات کیا جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں پوری ہماری انسانی تاریخ میں ہم سے پہلے ایسا ہوا نہ ایسا بعد میں ہوا، اس واقعے کے بعد، کہ 23 سال کے اندر ایک سویلائزیشن کریٹ کی گئی ہو، جسٹ 23 ایئرس. اور وہ 23 سال بھی ایسے جس میں 50% سے زیادہ ٹائم ظلم سہنے کا ہے، زیادہ ٹائم وہ ہے جس کی وجہ سے ہجرت کی گئی، شیب ابی طالب میں وقت گزارا گیا، جس کی وجہ سے یعنی کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا. وہ تو 13 سال گزر گئے، پھر اگلے 10 سال میں اسلام نے پھر دوبارہ سے باؤنس بیک کرنا شروع کیا. تو فار آل پریکٹیکل پرپسز صرف 10 سال میں یا 23 سال بھی اگر کہہ لیں تو فرام ایبسلیوٹلی نتھنگ، طائف میں پتھر کھانے سے لے کر ایک ایسی اسٹیٹ کریٹ کر دینا کہ جو آج بھی ماڈرن اسٹیٹس کے بالکل پار پہ ہے یا ان سے بہتر ہے. یہ نبی کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہو سکتا.
यार हम घर का निज़ाम सही नहीं चला सकते तो पूरी की पूरी एक स्टेट विद जस्ट 23 ईयर्स, वो भी जिसका 50% टाइम जो वो प्रोसिक्यूशन का टाइम रहा, और उसके बाद फिर उस चीज़ को किस तरह से आगे लेके गए, बाद में जो सहाबा का दौर आया, अहले बैत का आया, तो दिस वाज समथिंग अमेजिंग। मैं दो आखिरी बातें कहूँगा, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, उसमें मैं ख़त्म करता हूँ कि मेरे लिए फिर ये जो कंपेलिंग एविडेंसेस थे, फिर एक होता है जिसे कहते हैं कि चेरी ऑन द टॉप, राइट ऑन द टॉप। मैंने जब इस्लाम के वो वाक़यात पढ़े, इस्लाम के बाद जो हुए, पर्टिकुलरली जो मैंने वाक़या करबला पढ़ा, इट जस्ट डिड नॉट मेक एनी सेंस कि वजूद खुदा के बगैर कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि इफ देयर इज नो गॉड देन देयर वुड नॉट बीन एनी रिकॉर्ड। और ये सिर्फ मैं करबला तो जो प्राइम एग्जांपल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, आप हजरत बिलाल की देख लें कि जो तशद्दुद उन पे किया जाता था जिस तरह से, और कितने सहाबा हैं जिन पे जो तशद्दुद उन पे किया जाता था। आई मीन इस तरह की इंड्योरेंस, ये टॉर्चर बर्दाश्त करना, एंड without any divine connection, that is just doesn't make any sense. I mean, इसका कोई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। और फिर इस तरह से हमारे वो चलते चलते सफ़र जो हमारा वो अब यहाँ पे आया कि नाउ अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझ फ़कीर को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी, ये खैर डाली कि अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आपकी वीडियोस देख के हम मुसलमान हो गए। एंड आई डोंट क्रिएट एनीथिंग न्यू, मैं वही चीज़ें जो नैरेटिव इस्लाम के मौजूद हैं सिर्फ वही लोगों तक पहुँचाने के, अच्छी बात आप लोगों तक पहुँचाने, दैट इज़ ऑल व्हाट वी डू, दैट इज़ ऑल व्हाट वी हैव डन। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये सिलसिला जो है जारी व सारी है। मुझे मुफ्ती साहब की आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा है कि अब वो सांस उनकी तेज़ हो रही है तो मेरा ख्याल है मैं गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे रोकता हूँ। आप सब की खिदमत में मेरा बहुत सलाम, जब जिन साथियों ने भी ज्वाइन किया है पर्टिकुलरली उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।